گہرائی اور گہرائی سے قرآن کا مطالعہ کیا. ویسے منصب یہی ہے، دن رات ذہنی مطالعہ تو قرآن کے جاری ہی ہے. یعنی بار بار دیکھا. الفت 3 چیزیں نظر آئیں مجھے قرآن میں جن کے بارے میں ذات واجب نے کہا کہ انہیں غور سے سنو. ایک تو کائنات عالم کے ہر کلمہ گو سے کہا سورہ اعراف میں، اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون. جب قرآن پڑھا جائے غور سے سنا کرو. وانصتوا، اور اس کے لیے کان کھڑا کرو، چپ چاپ کھڑے ہو کے سنا کرو. لعلکم ترحمون، کہ شاید تم پہ رحم کیا جائے. یعنی قرآن کی قرأت کو غور سے سنو. دوسرے سورہ طٰہٰ میں موسیٰ سے کہہ رہا ہے. میں اپنے موضوع سے ادھر ادھر نہیں ہونا چاہتا، وہ اس پر پھر اور مجلس پڑھی جائے گی. سورہ طٰہٰ میں اپنے کلیم کی بابت ارشاد فرمایا. ایک منٹ میں کام نہیں ہوگا نا. لیکن عوام مجھے گھنٹے نہیں، عوام مجھے صدیاں بھی دے دے تو میں نے اس اشرے میں پڑھنا امام زمانہ کو ہے. اس سے ہٹ کے ادھر ادھر دائیں بائیں میں نہیں جا سکتا. ہاں، یہ میرے منصب کے بھی خلاف ہے اور میرے سردار بھی نہیں چاہتے. آ گئی ہے تو آپ نہیں رکتی. یہی واپس آتا ہوں غور سے سننے پر. 2 حوالے ہیں، لکھ لو. علامہ شیخ محمود عراقی نے اسی پر کہ میرے سردار نہیں چاہتے کہ اس اشرے میں اور ذکر کروں میں جو غیر متعلق ہو، ہاں جو رابط رکھتا ہے اس کی اجازت ہے. علامہ شیخ محمود عراقی کی کتاب ہے دار السلام، انہوں نے اس میں لکھا. اور علامہ علی اکبر نہاوندی علیہ رحمہ نے شرح دعائے سماعت میں لکھا ہے. دعائے سماعت بڑی مشہور، اس کی شرح پر کتاب لکھی، اس میں نقل کیا کہ ایک عالم گزرے ہیں، ملا قاسم ان کا نام تھا. ان کی ملاقات ہوئی امام زمانہ سے. اور یہ تو آپ جانتے ہیں کہ امام زمانہ گھنٹوں بھی کسی سے باتیں کرتے رہے. اس وقت پتہ نہیں چلتا میں کس سے مصروف گفتگو ہوں. جب امام غائب ہو جاتے ہیں پھر پتہ چلتا ہے کہ میرا مخاطب کون تھا. تو انہیں بھی بعد میں پتہ چلا. باتوں میں سرکار فرماتے ہیں ملا قاسم سے، انہوں نے کہا جی آپ، وہ ایک عالم سمجھ رہا تھا مولا کو کہ کوئی مجھ سے بڑا مجتہد ہے، کہ عمل بتائیے. اور میں 2 بتاؤں گا، ایک خاص تمہارے لیے، ایک عوام کے لیے. پہلے اسے اس کے لیے بتایا، پھر جب عوام کے لیے عمل بتایا اس میں عبارت لکھوائی. ہاں، اسے کہا کاغذ قلم میرے پاس نہیں. مولا کے سامنے سواری کری تھی، جس چیز کا بھی وہ مطالبہ کرتا مولا فرماتے وہ میرے گھوڑے کے پاس جا، خرجین سے لے آ. جب دوسری چیز لینے جاتا پہلی غائب ہوتی. تو اسے اس وقت تک بھی پتہ نہیں چل رہا کہ میں کس سے باتیں کر رہا ہوں. یہ خاص قلم نہیں، پر میں خرجین سے لے آیا. اب جو عوام کے لیے عمل بتا رہے ہیں اس میں عبارت لکھوائی. اس طرح نماز پڑھنی ہے، یوں کرنا ہے. عبارت لکھ، یا محمد، یا علی، یا فاطمہ، یا صاحب الزمان ادرکنی. اب اس کا ترجمہ یوں بنتا ہے، اے محمد، اے علی، اے سیدہ، اے صاحب الزمان میری مدد کرو. اب یہ عالم تھا، مجتہد تھا، چپ کا بیٹھ گیا، لکھا نہیں. فارسی کتاب ہے نا، وہ آپ کو فارسی عبارت سنا رہا ہوں. مولانا سے فرمایا
یہ عبارت را غلط بھی دانی لکھ جو نہیں رہے ہو، کیا اس عبارت کو غلط سمجھ رہے ہو؟ کہنے کا حضور غلط تو ہے ہی، کیونکہ نام چار ہے، صیغہ واحد کا ہے ادرک، ادرکونی ہونا چاہیے تھے کہ تم چاروں میری مدد کرو، نام میں چار ہے، چار ناموں کے بعد ایک سے کہا جا رہا ہے کہ مدد کرو، تو غلط تو ہے۔ فرمایا خطا نمودی زیرا نازم کل عالم دری زمان صاحب الامرس و غیر را در ملک او تصرفی نیست، ایسے بزرگوار را بشفاعت پیش حضرت لی خواہد والے عزو بتنہائی استمداد بھی جو ہے۔ کہا تمہیں پتہ نہیں اس وقت پوری کائنات عالم کا تنہا ناظم امام زمانہ ہے۔ اب مجھے پتہ نہیں الفت کہ کون اسے برداشت کرے گا کون نہیں، لیکن عبارت یہی ہے، نام پہلے مولا کے بزرگوں کے ہیں۔ فرمایا نازم کل عالم دری زمان، حضرت صاحب الامر نازم ہے، اور اگلا فکرہ ہے لرزہ چڑھا دینے والا۔ فرمایا غیر نہ در ملک او تصرف ہے، اور سوائے پارنے کے اس کے ملک میں کسی کو تصرف کا حق نہیں۔ سے بزرگوار رب شفاعت پیش آدم دکھائے، یہ تین نام تو سفارش کے لیے لیے گئے ہیں۔ یہ تین نام سفارش کے لیے ہے، ورنہ تنہائی عزو استمداد بھی جو ہے، ورنہ مدد تو تنہا صاحب الزمان سے مانگنا ہے۔ اسی لیے ادرک کیا ہے ساری آمد آمد کا بیڑا غرق ہو گیا ہے۔ اس کے ملک میں اس کے بزرگوں کا تصرف کا حق نہیں، اس کے ذکر کو چھوڑ کر کوئی اور ذکر کیسے کیا جا سکتا ہے؟ گھبراہٹ تو نہیں ہو رہی ہے بابا؟ اور یہ آپ تو ویسے ہی جاتے ہو، 10 منٹ پہلے آ جایا کرو تاکہ جب میں 8 بجے بیٹھوں تو آپ یہ سارے اسی وقت موجود ہو، اور بات کا رابطہ نہ ٹوٹے پائے۔ قرآن پڑھا جائے غور سے سنو، یہ بات تو جو میں مطلب طور پہ سنا دی میں آپ کو۔ موسیٰ سے کہہ رہا ہے وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، مگر بخل نہ کروں، پیچھے والے آدمی ملا کے سنا دو۔ ہاں اس پر تبصرے پہلے ہو چکے ہیں، جس کو یاد ہوگا لطف وہی لے گا۔ کسی سرحد پہ پہنچا ہے موسیٰ، جوتیاں اتارنے کا حکم دیکھو ہی، فَخْلَعْ مَوْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ۔ اللہ کہتے ہیں جب موسیٰ وہاں پہنچا، ہم نے موسیٰ سے کہا وادی مقدس میں آ گئے ہو، جوتے اتارو۔ اس نے جوتے اتارے، ہم نے کہا میں نے تجھے چن لیا۔
ان کی دھرتی پہ ننگے پاؤں چلا جائے تو توحید کہتی ہے وَأَنَا اخْتَرْتُكَ، میں نے چن لیا ہے تمہیں اس احترام کے صلے میں. فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، اب جو تمہیں وحی کی جائے اسے غور سے سننا. قرآن غور سے سنو، وحی غور سے سنو، اور آئے میرے حبیب قائم کے ظہور کے دن جو ندا آئے گی اسے غور سے سنو. معلوم ہوتا ہے میرے مولا کے ظہور کی منادی کا وقار کم از کم اللہ کی نظر میں وحی سے کم نہیں. بھیک میں نعرے نہیں لیے کبھی میں نے، باقی چوتھائی مجمع نعرے لگایا اور باقی بگاڑ بنا بیٹھا رہے. میں یہ نہیں چاہتا. سنو، پھیپڑا جب آئے ہتھیلی پہ پھر نعرہ لگانا. قرآن غور سے سنو، یہ بھی وہی ہے. اے موسیٰ وہی غور سے سنو، یہ بھی وہی ہے. اور اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے کہ ظہور کے دن جو ندا ہوگی اسے غور سے سنو. میں نے کہا کم از کم وحی سے کم نہیں، ان کو غلط کہا تھا میں نے. قرآن کو غور سے کون سنے؟ غضنفر، محسن، انفر، تنویر رکھوی. وحی کو غور سے کون سنے؟ موسیٰ. قائم کی منادی کو غور سے کون سنے؟ محمد. جب منادی ندا دے گا مکان قریب سے، یہ سمجھے گا ادھر سے آئی، وہ سمجھے گا ادھر سے آئی، میں سمجھے گا ادھر سے آئی. آئے گی کسی ایک طرف سے ملتان والوں. اور یہ منادی کون ہے؟ جتنے مضبوط پتھر باندھ سکتے ہو ظرف عقیدت کے دائیں بائیں، باندھ لینا کہ لفظش میں نہ آ جائے. بتانے لگا ہوں منادی کون ہے. ہمیشہ الفت اصول یہ ہے، منادا لہو کی عزت زیادہ ہوتی ہے منادی سے. منادی ندا دینے والا، منادا لہو جس کے لیے ندا دی گئی. ایک بندہ ندا دے رہا ہے کل بستی دائرہ میں، امام بارگاہ باب الحوائج میں مجلس ہوگی، جو اعلان کر رہا ہے یہ منادی ہے. مجلس منادا لہو ہے، افضل کون ہے؟ یہ گھرانہ ہے ہی وہ جو فطرت، جبلت اور مشیت کے آئین بدل دیتا ہے. ہمیشہ منادی پست ہوتا ہے، منادا لہو بڑا ہوتا ہے ہر معاملے میں. دیکھیں نا، اللہ نے کہہ دیا اپنے حبیب کو بس میں غور سے سن. ایک تو میرے رسول کی شاکر وسعت نظر سامنے آئی، 1400 سال پہلے کہا اور ابھی بھی ندا نہیں آئی، اور اس وقت کہہ رہا ہے غور سے سن. معلوم ہوتا ہے میرا رسول سن رہا تھا اس ندا کو جو
صدیوں بعد آنا تھی. الوداع ہے کس کی؟ نہ لگتا پتا موسم. اگر ابو ذر و سلمان امیر کائنات کی خدمت میں جا کے یہ سوال نہ کرتے کہ یا امیر المومنین ما معرفت و بن نورانیت، اے علی آپ کی معرفت بن نورانیہ کیا ہے، وہ صرف حدیث میں پڑھوں گا اور کچھ نہ کروں، اور تیز رفتار سے صرف حدیث پڑھ دوں 50 منٹ ٹائم میں. کہیں پہ دیکھ کر جس تیزی سے میں خطبات پڑھتا ہوں اس تیزی سے پڑھوں تو 50 منٹ لگیں گے اس حدیث پر. ساری مجھے پڑھنا ہی نہیں یاد. اس حدیث میں سلمان و ابو ذر سے خطاب کرتے 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 ایک مقام پہ امیر کائنات فرماتے ہیں، جاگنا حرام زادوں کی طرح سن لینا. فرماتے ہیں اے سلمان و ابو ذر، انا المناودی من مکار قریب قد سمعه الثقلان الجن والانس وفهمه قوم وإني لأسمع قوم الجبارين والمنافقين بلغاتهم. أنا خضر عالم موسى، أنا معلم سليمان بن داود، أنا ذو القرنين، أنا قدرة الله. میری آواز تو ثقلین سنیں گے. جاگنا جاگنا. 1400 سال پہلے علی کا فیصلہ دیکھو. قد سمعه الثقلان الجن والانس، جن سنیں گے، انسان سنیں گے. وفهمه قوم، سمجھے گی ایک قوم. سمجھے گی اور باقیوں کو عربی نہیں آتی. نہیں ہے سلمان ہے ابو ذر، انی لأسمع قوم الجبارین والمنافقین بلغاتهم، کائنات کے تمام جابرین کو، تمام منافقین کو، ہر ضرور کو اس کی زبان میں میرا اعلان پہنچے گا. میں اپنی زبان میں اعلان کروں گا. اپنی زبان میں اعلان سمجھے گا. کیوں نہ ہوں میں ایسا؟ تمہیں خبر نہیں؟ موسیٰ والا عالم خضر میں ہوں. انا معلم سلیمان بن داؤد، سلیمان بن داؤد کا معلم اور استاد میں ہوں. ذو القرنین میں ہوں. اللہ کی قدرت میں ہوں. بس پوچھنا آپ سے، ان فکروں کی تو شرح کرنی نہیں ہے. تسلیم ہے مجھے. تسلیم کیا؟ یہ حقیقت ہے. امیر کائنات ہمارے جہاں افضل ہے میرے زمانے کے امام سے. صرف باپ ہونے کی وجہ سے نہیں، وہ اپنے کئی باپوں سے افضل ہے. علی من حیث علی افضل ہے میرے امام زمانہ سے. لیکن طلسم کیا
پاس سور تھے کرنا میں پھونکتا کائنات سن لیتی. علی کہتے ہیں غضب پر جان نمک. اگر فرشتوں سے یہ ندا دلوائی جاتی لوگ سمجھے کل بھی حجتیں آتی رہی, فرشتے ندا دیتے رہے, آج بھی کوئی حجت آ رہی ہے, جبریل پکار رہا ہے, نہیں میں ندا دوں گا. پتہ چلنا چاہیے دنیا کو جس کا ڈھنڈور جی علی ہے. کہ جس کا منادی علی ہے آنے والی حجت کون سی ہے. اور اسی طرح چونکہ علی کی بارگاہ سے یہ تحفہ ملے گا میرے امام کو, جد ہو کر, سردار ہو کر, راس و رئیس ہو کر اعلان کرتا پھرتا ہے. یہی وجہ ہے کہ جب شیاطین کے لشکر کے ساتھ جنگ ہونا لگے گی اور میرے مولا کے لشکر کے قدم اکھڑنے والے ہوں گے, سید الاکبر, سید اکبر, سیدوں کا سید رسول آئے گا. ہٹ جاؤ, میں اپنے بچے کی فوج میں مجاہد کے طور پر لڑوں. شعر تو دیا ہے تم نے مجھے. کتابیں بڑی بڑی ہیں. ہاں یہ سرکار نے مانا تھا, وہی تو کہہ رہا ہوں, بلکہ اس پر میں پوری مجلس پڑھ چکا ہوں. اب افسوس ہے کہ پڑھی ہوئی اگر یاد رہ جائیں آپ لوگوں کو تو بہت سے مسائل سے مجھے صرف نظر کرنا پڑے. پوری ایک مجلس اس مسئلے پر پڑھی ہوئی ہے, پچھلے اشرے میرے جائیں ان کو ٹٹولنا. جناب رسالت ماپ شامل ہوں گے, بلکہ شیطان کو تیر لگے گا ہی رسالت ماپ کے ہاتھوں سے. ایک دو شعر سناؤں تمہیں. فارسی کے شعر ہے, آئے سامنے. میز پہ پڑھی تھی ابھی تم نے دیکھی وہ شرح زیارت آل یاسین. اس میں فاضل جلیل سید مجتبی بحرینی نے زیارت آل یاسین ہے نا, اس کی شرح کی ہے. اس میں انہوں نے یہ اشعار لکھے ہیں. اشعار ان کے نہیں, در حقیقت اشعار ایران کے شعراء آفاق شاعر گزرے ہیں, حکیم صفائی. اشعار ان کے لمبی نظم ہے, وہ سارے نہیں پڑھنا چاہتا,
ایک دو شعر آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں. انہوں نے میرے زمانے کے امام کو کیا کہا خطاب کر کے کچھ کہا ہے, سناؤ. وہ کہتے ہیں یعنی تو ہی کہ نیست ورائے تو جزو کل, یعنی تو ہی, یعنی تو ہی کہ نیست ورائے تو جزو کل, اے مہدی ولایت, اے ہادی سبل, فعال عقل نفس حیولائے خار کل, تا کہ زمین زیر کلیم دغا و دغل, ہم خالق عقولی, ہم روزے کے مسل, ہم سر لا مکانی, ہم صورت مکان. کہتا ہے اے میرے زمانے کے مولا, تو ہی تو ہے, بس تو ہی تو ہے, تیرے بغیر نہ کوئی جز ہے نہ کوئی کل ہے. یعنی تو ہی, اور یہ بات تو ہی ہے, تیرے بعد نہ کوئی جز نہ کوئی کل. اسے زیادہ اشارہ نہیں کروں گا آج. اے ولایت کے مہدی, اے اللہ تک پہنچانے والی تمام سبیلوں کے ہادی, نفس حیولائے خار کل, اے عقل اور نفس کو ان کی ڈیوٹی پہ لگانے والے. کیا سناؤں میں, خود کچھ کام خود بھی کر لینا تنہائی میں بیٹھ کے. عقل کا کام کیا ہے, جو بھی ہے تو نے لگایا. نفس کا کام کیا ہے, جو بھی ہے تو نے کام پہ لگایا. کبھی سورہ اعلیٰ پڑھ کے اگر اس آیت سے گزرو گا, نفس وما سباها فالهمها فجورها وتقواها, قسم ہے نفس کی اور اس کے تصفیہ کرنے والے کی, الہام کر دیا گیا ہے نفس کو, اس کا تقوی بھی اس کا فجور بھی. نفس کو الہام ہوتا ہے, یہ ہے اس کا کام. وہ کہتا ہے اے نفس کو اپنے کام پر لگانے والے, بیماری کے باوجود میں بخل نہیں کرتا, نہ کر رہا ہوں کسی طور پر بھی. لیکن اگر قوت خرید ہی نظر نہ آئے تو پھر تو دکان بڑھا لینا چاہیے نا. ہاں, میں نے تو آپ کے جذبات کے ساتھ ساتھ پڑھنا ہے. جب تک جذبات جانتے ہیں میں نے پڑھنا ہے. چاہے رات ڈھل جائے, اور اگر جذبات نہیں ہے تو پھر 5 منٹ بھی بہت ہے. اے عقل اور نفس کو فعال کرنے والے, حیولائے خار و گل, اے خار اور گل کے مادے کو ترتیب دینے والے. تو صدر صاحب لکھتے لکھتے حکیم صفائی کی طبیعت نے کروٹ جو بدلی نا, پھر کہتا ہے تاکہ سنیم زیر کلیم دغا تہل. کہتا ہے مولا دھوکے کی گدڑی کے نیچے کب تک ڈھول بجائیں. ایک
آدمی گدڑی میں لپیٹ کے ڈھول بجا رہا ہو، ہم کی آواز تو آ رہی ہوگی، ان کو پتہ نہیں چلے گا کہاں سے بج رہا ہے، بجا کون رہا ہے؟ وہ کہتے ہیں تاکہ زمین زیر گلی میں تغا ڈھول، وہ کہتے ہیں کب تک سریب کی گدڑی کے نیچے ڈھول بجائے گے؟ مولا میں نہیں بجا سکتا ڈھول، کہنے لگا ہوں کوئی چیئے یہ نہ بنائے۔ اب غزل پر بھی کہنے لگا ہے جو اس نے کہا مولا میں دھوکے کی گدڑی میں لپیٹ کے ڈھول نہیں بجا سکتا، میں کہہ رہا ہوں ہم خولے کے عقولیوں، ہم روزے کے مسل، تو عقلوں کا خالق ہے اور طبیعتوں کا رازق ہے۔ یہ لوگوں سے ہضم نہیں ہو رہا، اور وہ کہہ رہا ہے تو خولے کے عقولیوں، ہم روزے کے مسل، تو عالم مثال کا رازق ہے۔ یہاں معصوموں میں رزق بٹتا دکھائی دے رہا ہے، تو عالم عقول کا خالق، تو عالم مثال کا رازق۔ میں نہیں پھر سکتا ڈھول گدڑی میں لپیٹ کے۔ ہم سر لا مکانی، ہم صورت مکان، تصدیس احدی کہلاتی ہے علم شعر میں یہ زمین کہ 5 مصرے ایک ردیف میں اور قافیے میں اور چھٹا دوسرے قافیے میں، تصدیس احدی سے یاد رکھ لو۔ ہم سر لا مکانی، ہم صورت مکان۔ وہ کہتا ہے جب مکان میں دیکھتا ہوں اس کی صورت بھی تو ہے، اور جب لا مکان میں جھانکتا ہوں تو اس کا راز بھی تو ہے۔ در ہر کرانائی، اذان کے بے نشانی ہو، در ہر کرانائی، از توست اے ولی ولایت نشانائی۔ ہم درمیان نہیں تو ہم درمیان نہیں، ہم درمیان نہیں تو ہم درمیان نہیں۔ اے خانہ خدا کہ خدا بند خانائی، خدا بندے خانائی۔ اور میرا کلیجہ پھٹنے کو ہے، جو اپنے باپ کی صحیح امانت، جس نے اپنی ماں کے دودھ سے خیانت نہیں کی، غداری نہیں کرنا چاہتا، جو نہیں چاہتا کہ میرا شجرہ میری پیشانی پہ لکھا جائے،
کہ شد دزد پاسبان ترجمہ سننا اور حرامیہ کی طرح یہ پاؤں میں نے نیچے رکھ لیا یہ واپس آنا ہے یا نیچے اترنا ہے اس کا فیصلہ تم نے کرنا ہے تمہاری طبیعتوں نے وہ کہہ رہا ہے از آپ کے بے نشانی در ہر طرح مولا تیرا نشان تو ملتا نہیں کہیں لیکن ہر جگہ تو ہے میں نے کہا وہ بات آگے ہے جس کے یہ پاؤں نیچے آ رہے ہیں اے بابا کہیں نشان نہیں ملتا تیرا ہر جگہ تو ہے از دوست اے ولی خدای نشان آئی اور اے اللہ کے ولی ہر جگہ تیری نشانیاں اور کیا لطیف بات کی ہے پروفیسر حکیم سمائی مولا سے عجب دے گئے کہتے ہم درمیان نہیں تو ہم درمیان نہیں کہتے ہمارے درمیان تو ہے بھی نہیں اور ہمارے درمیان ہے ادھر تو درمیان بھی نہیں ہے ہمارے ہم درمیان نہیں اور ہمارے درمیان بھی تو ہے اس بات کے لیے تھا یہ پاؤں اب سمجھنا توفیق مانگنا اے خانہ خدا کے خدا بندے خانہ ہی کہتا ہے اے اللہ کے گھر اے بیت اللہ تو بیت اللہ ہے تو اللہ کے گھر ہے اے خدا کے گھر اے خدا کے گھر کے خدا بند
اور جو یہ اللہ کا گھر ہے اس کا خداوند تو ہے۔ اب شاید سوچنے والی بات ہے، جب اللہ کے گھر کا، خدا کے گھر کا خداوند ہی ہے، اب جو کوئی حاجی جائے خدا کے گھر، اب کوئی اللہ کا سائل جائے اللہ کے گھر، اگر گھر کے اندر، مکان کے اندر مکین وارے میں نہ ہو تو مکان چھوڑ دیا کرتے ہیں۔ ہمیں وارے میں ہم نہیں چھوڑ سکتے، جس کے بارے میں نہیں مکان چھوڑے، بس سمیٹ لیا، خوش رہو، بہت راضی ہو تم سے، مجھے محنت کا پھل مل گیا، ضائع نہ گئی۔ کہنا کیا چاہتا ہوں، کیا لطیف بات ہے، الفت نہ چاہ رہا مجھے ابھی سے، اے خانہ خدا، کہ خدا، یہ بڑی لمبی نظم ہے، اس کے آخری بات پڑھ دیا ہے میں نے آپ کے سامنے، اے خانہ خدا، کہ خدا بند خانہ ہی، کہنا کیا چاہتے ہیں یہ تعریفیں کر کے، دیروں پیاز پردہ کہ شد دست پاسبا، مانا اب تو پردے سے باہر آ جا، جو دین کا چور ہے اسی کو محافظ بنا دیا۔ بس سمیٹ لیا میں نے، تفصیل اس کی الفت پھر کبھی ہوگی جو جملہ اب کہنے لگا ہوں، بس چونکہ اتفاقاً آیا اب آخر میں، خدا مولا کی قسم، سے پہلے آیا ہوتا تو شاید آواز میں مجلس کسی پہ پڑھ دیتا، آیا اب ہے، تفصیل اس کی پھر کبھی ہوگی۔ جو ہمارے علماء عارفین ہیں انہوں نے تحقیق کے بعد یعنی اپنے علم کا جوہر جب نچوڑا تو ایک خوبصورت جملہ ان کے ہاتھ آیا، وہ مجھ تک پہنچا، آپ کی ضیافت ایمانی کے لیے آپ کو پیش کر دیتا ہوں۔ ایک ہوتی ہے شے، یہ آدھے منٹ میں اس کی شرح کر دوں تاکہ بات آسان لگے۔ ایک ہوتی ہے شے، ایک ہوتا ہے محل شے، یعنی ایک کوئی شے، ایک اس شے کی جگہ۔ اب مثال کے طور پر علم ایک شے ہے، عالم کا سینہ محل شے ہے، وہ عالم رہتا ہے علم میں، یا علم رہتا ہے عالم میں، بس اس کا سینہ محل شے ہے، اور علم شے، روشنی شے، بلب محل شے۔ سمجھ میں آگی بات؟ اللہ کہتے ہیں میں شہنشاہ ہوں، میں مالک ہوں، اس کا ملک کہاں ہے، اس کی سلطنت کیا ہے، اور محل سلطنت کیا ہے۔ بس علماء کو صدق صاحب یہ لکھا، ہاں چونکہ پھر اس بات کے لیے مجھے شاہ ایک اور جملہ کہنا پڑ گیا، کیونکہ جس طرح آپ جانتے ہیں کہ جب تک زمینوں کو میں تیار نہیں کرتا اذہان کی اس وقت تک معرفت کی تخمریزی ہو ہی نہیں سکتی، بار بار آپ کے عقلوں کی زمین کو تیار کر رہا ہوں۔ امیر کائنات نے اپنے ایک محرم اسرار کمیل سے فرمایا، جانتے ہیں کمیل مولا کا، آپ کو ہے کمیل والا کمیل، محرم راز تھا مولا کا، ہاں، اور آپ کو میں کئی بار بتا چکا ہوں کہ اسی اکیلے بندے کو یہ شرف ہے کہ الطفہ امیر المومنین کہ اپنی سواری کے پیچھے بٹھا لیا کرتے تھے اس کو، کسی کو بھی یہ شرف نہیں ملا سوائے کمیل کے۔ کیا
لیکن مولا کے پیچھے بیٹھنے کا شرف سلمان کو بھی نہیں ملا، صرف کمیل کو، تو کوئی بات ہوگی نا۔ ہاں اسی لیے تو آ گیا تھا ایک دن اطلاعات میں، مولا کے پیچھے جا رہا تھا، ہر دن مطلب آگے پیچھے دائیں بائیں دیکھا، نہ بندہ نہ بندے کے ساتھ، وہی بلا تشبیہ قدم چوما شلیا، مولا اکیلے جا رہے ہیں، مل حقیقت ہو، حقیقت کیا ہے؟ سمجھ رہے ہیں مولا حقیقت بتانے اکیلے ہیں، وجہ اللہ ہی چہرے پہ سرخی چلاؤ چھا گئی، اور مالا قبل حقیقت، تجھے حقیقت سے کیا لینا دینا؟ تجھے حقیقت سے کیا واسطہ؟ اولستو صاحب و سر کا، کیا میں آپ کا ہمراز نہیں ہوں؟ اور میں اچھا اسی طرح حج میں آ گئے کہ میرے مہربان ہو، فَلَوْكِنْ يَكْفَهُ عَلَيْهِ يَرْشَهُ عَلَيْهِ كَمَا يَكْفَهُ مِنِّي، فرمایا دیگ چولہے پہ چڑھی ہوئی ہو، پانی سے بھری ہو، پانی میں ابال آئے، چھاپ کے چند قطرے زمین پہ گر جائے، زمین سمجھے گی سارا دیگ والا بن جائے۔ جھاگ کے دو چار قطرے تیری جھولی میں گر جاتے ہیں، اترانا نہیں۔ اسی کوئل کے پاس بیٹھے ہوئے ایک دن تنہائی میں مولا فرماتے ہیں، کوئل یاد رکھ، ماؤ من علم الا انا افتح، تحف العقول میں ملے گی یہ حدیث میں۔ ابن شاہ بہرانی بہت جلیل القدر عالم گزرے ہیں آپ کے بہت عرصہ پہلے، بہت صدیوں پہلے، ان کی کتاب ہے ما من علم الا انا افتح وما من سر الا والقائم یختم، فرمایا کوئی علم ایسا نہیں مگر اس کو کھولا میں نے ہے، اور کوئی راز ایسا نہیں اسے ختم ہمارا قائم کرے۔ یعنی کھولنے والا میرا مشکل کشا، ہر سر کا خاتم، ہر راز کے ختم کرنے والا میرے زمانے کا امام۔ ایک ہوتی ہے شے، ایک ہے محل شے، ایک ہے اللہ کی سلطنت، ایک ہے محل سلطنت۔ وہ سلطنت کیا ہے؟ وہ محل سلطنت کیا ہے؟ القائم سلطنت اللہ و امیر المومنین، محل سلطنت اللہ ہے، اللہ کی سلطنت قائم ہے، محل سلطنت علی ہے۔ اور جب اسی کو بیٹھ کے اوپر تنہائی میں سوچو گے تو پھر یہ راز بھی سمجھ میں آ جائے گا کہ علی کیوں ندا دے رہے ہیں بیٹے کی۔ سلطنت میرا امام، محل سلطنت امیر کائنات۔ درود پڑھ لو بالگروا والا بلند۔ خوش رہو، آباد رہو، مالا تمہاری عبادت قبول فرمائے۔ مصدوق فطرے دو جملے، وہ بھی اس لیے ویسے تو ہر مجلس میں
माल कार है आंसू। खुसूसन जिस मजलिस में जिक्र जमाने के इमाम का हो, और अगर वो बगैर आंसुओं के खत्म हो जाए। मैं आपको पहले बताया था ना सवाली मजलिस में कि खुद इमाम कहते हैं कि जब तुम्हारे रुखसार आंसुओं से भीगने लगे, बखुदा उस रात पूरी बात मैं नहीं कर सका था। लफ्ज ये पढ़े हैं मेरे मौला के, फरमाया है मेरे मवालियों, अपने वकला से कहा कि मेरे शीनों तक मेरा पैगाम पहुंचा देना कि जब गिरिया तारी हो उन पर, मजलूम करबला के गम में रुखसार भीग रहे हो, तो उस वक्त अल्लाह को ज़ैनब की असीरी का वास्ता देना। अल्लाह मेरे ज़हूर की दुआ माना जाए। मशहूर है ना मौला की ज़ियारत नाहिया में जुमले हैं, बारह मुझसे सुने आपने और उलमा से भी सुने होंगे। सरकार का मजलूम करबला से ये खिताब करके फरमाना कि लाअब की जन्ना लका बदल तुमू दिमाग, क्या कहते मजलूम, मैं आपको आपके गम में पानी नहीं रोता, पानी के बदले लहू रोता। अल्लाह मुझे इसी इमाम की कसम किताब के जुमले सुनाने लगा आपको। आलम ख्वाब में एक मुजतहिद को ज़ियारत हुई मौला की, उसने यही सवाल किया, मौला आपने जो कहा है खून रोता हूं, क्या अकबर की जवानी पर खून रोते हैं? और मैं तुम्हारे इमाम ने क्या जवाब दिया? ठंडी सांस लेके कहा, लौ काना अलीयुल अकबर हैयन लबका दमन हैदन, जिस बात पर मैं खून रोता हूं अगर अकबर जिंदा होता तो वो भी खून रोता। फरमाया जिस बात पर मैं नहीं रोता हूं अगर अकबर जिंदा होता वो भी खून रोता। वहां फिर अब्बास के बाजुओं पर भिगोते, फरमाया लौ काना अब्बास हैयन अगर अब्बास जिंदा होते तो वो भी खून रोते। मौला बस समझ गया हूं कि आप हुसैन की मजलूमा शहादत पर रोते होंगे, फरमाया अगर हुसैन जिंदा होते तो वो भी मेरे साथ मिलकर खून रोते। मौला आखिर रोते किस पर है? मैं तो ज़ैनब की बेरजाई इसने रिवायतें सुन के नहीं रोना, इसने किताब में पढ़ के नहीं रोना, इसने आलिम जाकिर से सुन के नहीं रोना। खुद हुज्जत, उसके लिए माजी हाल मुस्तकबिल सब बराबर। वो बैठे बैठे निगाह करता है, अकबर घोड़े से उतरता दिखाई देता है। अल्लाह अकबर। कभी लाशों पे घोड़े दौड़ते नजर आते हैं, कभी रात की तारीकी में अली के बेटियों के मेहमानों की रवानगी नजर आती है। जैसे जैसे मंजर आते चले जाते हैं वैसी सलामी। अभी अस्सलाम अलल औतान, तारकीन नहीं कहा, ना सही। बेशक किसी और आलम से तर्जमा करवा देना जिस आलम पे भरोसा हो, यही तर्जमा बनता है इसी जिक्र की कसम। सलाम उन परदेशियों पर जिनसे जबरन वतन छुड़ाया गया। अस्सलाम अलल मदफूनीन बिल अक़फ़ान, सलाम उन पर जिन्हें कफन के बगैर दफनाया गया।
اللہ. تھک تم بھی گئے ہو, طاقت میں بھی گئی. ایک جملہ کہنا ہے اور چھوڑ دینا ہے منبر. چلتے چلتے امام کے منہ سے ایک جملہ نکلا, السلام علی الخد الطریب, میرا سلام خاک آلود رخسار پر. اب مجھے نہیں خبر کہ آپ کا تصور کہاں گیا, آپ نے یہ کون سا اشارہ سمجھا. میں رونے والا آپ کو اپنی بات بتاتا ہوں. منبر پہ میرا امام گواہ, جنت البقیع اور شام سے آئی ہوئی ماں بیٹیاں پردے میں میری گواہ. بہت عرصے تک میں نے اسے سلطان کربلا کا رخسارہ سمجھا تھا کہ حسین جب گھوڑے سے گرے شاید اس رخسار پہ سلام ہے. لیکن پھر زیارت ناحیہ پہ غور کیا تو جملہ تھا, ہویتا الی الارض جریحا, اے جد مظلوم آپ ماتھے کے بل گرے. تو جبین پہ سلام کیا ہوگا, یا کہہ رہے علی الخد الطریب. خد کہتے ہیں رخسار کو, خاک آلود رخسار. طویل کر کے پڑھوں, آدھے گھنٹے سے کم میں ختم نہیں ہوگی روایت, سمیٹ کے 2 منٹوں میں سنانے لگا ہوں آپ کو. آخری وقت ہم چلتے ہوئے حسین نے رش میں آئے ہوئے سجاد کا ہاتھ پکڑ کے بیاتش بھی اپنی بہن کے ہاتھ میں دیا تھا. زینب میرے بعد تم سجاد کے لیے حسین بن جانا. جب میرے سجاد پر کوئی مشکل کھڑی ہو تو جو مجھے کرنا چاہیے تم کر لینا. کربلا سے شام تک بیوی نے بھائی کی اس وصیت پہ عمل کیا. پڑھنے والے آپ کو سناتے ہیں کہ باپ بیٹا ایک ہی رسی میں قید تھے. میں نے کسی کتاب میں یہ روایت نہیں دیکھی. میری تحقیق یہ نہیں کہ باپ بیٹا ایک رسی میں قید. سجاد الگ قید تھے, باپ کے الگ قید. سجاد کے لیے رسیاں بھی تھیں, ہتھکڑیاں بھی تھیں, توق بھی تھے, بیڑیاں بھی تھیں, 17 من کا غلے جامعہ بھی تھا. رسالت نہیں سجاد کے بدن بدلے گا, لیکن علماء کے سروں پہ قرآن رکھنا. کربلا میں 2 ہم عمر قیدی ایسے ہیں کہ جن کے لیے رسی باقی نہیں بچی تھی. ایک حسین کے سینے پہ سونے والی اور ایک جناب باقر. یہ 2 خم سے قیدی رہ گئے. شبر حرامی کو اطلاع ہوئی, قیدی 2 بھی باقی ہے, رسیاں بھی ختم ہوئی, زنجیر بھی ختم ہوئی. اب کیا کرے؟ 17 افراد آل محمد کی نشانی تھی, 2 لمبے لمبے گیسو. یہ کمینہ جناب باقر کے پاس آیا, ایک کلائی سر پہ رکھی, دوسری سر پہ رکھی, گیسوؤں سے. جناب باقر رسی میں قید نہیں تھے, بلکہ اپنے ہی گیسوؤں میں گئے. باقر کی زلفیں کلائیوں میں لپیٹ کے گرا کے ساتھ شبر میں باندھ دی. قید الگ تھے, چونکہ زنجیروں کے وزن سے سجاد کو جھک کے چلنا پڑتا تھا. سینے کے صاحبان کے نیچے لے کے چلتے. العظمت للہ. ایک مقام پہ سجاد کی رفتار میں فرق آیا, بس چھوڑ دیا میں نے منبر, ختم ہونے مجلس. تمہارے دل نازک ہیں اس لیے اشارے سے گزر جاؤں گا. میں یہی کہا کرتا ہوں کہ قلم ہاتھ میں لیا کہ سجاد کی پشت پہ تحریر کروں. قلم کی نوک تیز تھی, کاغذ نازک تھا, کاغذ پھٹ گیا, سیاہی باہر آنے لگی. الحمد للہ. اب بات کر دینا, میں خولی کے ساتھ رکھ نہیں سکتا, پردہ نہیں ڈالوں گا. جب دیکھا تو واپس ہوتے ہوئے سینے کے صاحبان
میں